میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نثار کر دوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان کہ اس نے ہمیں اتنی پیاری عظیم نعمت سے نوازا کہ ہمیں اپنا وطن عزیز رہنے کو دیا۔ یہ وہ وطن جس میں ہم آزادی کے ساتھ گھوم سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ ہم کاروبار کر سکتے ہیں۔ میرے ناظرین کرام، ہمیں اس نعمت کا احساس ادا کرنا چاہیے کہ کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر عبادت کرنے میں کفار ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا ملک عطا فرمایا ہے کہ ہم پر کوئی ظلم نہیں، کوئی ستم نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے کہ وہ نماز سے دور ہو جائے، نماز سے دور ہو جائے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے، ہمارے کاروباروں سے وہ دور کر دے۔ نہیں، ہم جی رہے ہیں تو آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ وطن ہمیں ایسے نہیں ملا۔ وہ 14 اگست آنے والی ہے اور ہمارے نوجوان جو طبقہ ہیں یہ بائکوں کے سلنسر نکال کر روڈوں میں نکل جاتے ہیں، نہ کسی کی ماں کا احساس کرتے ہیں، نہ کسی کے باپ کا احساس کرتے ہیں۔ ارے گلیوں میں ایسے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس گھروں میں بھی بیمار پڑے ہوتے ہیں، سلنسروں کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کوئی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ 14 اگست اسی طرح منائی جاتی ہے، فنکشن کر کے لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ ناچ کے ایک فنکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اسی کا نام آزادی ہے؟ ارے میرے بھائی، اس کا نام آزادی نہیں ہے۔ یہ گانے گا کر روڈوں پہ نکل جاتے ہیں، یہ اس طرح آزادی منائی جاتی ہے۔ روڈوں پر کھلے عام ہمارے نوجوان طبقے کے یہ لڑکے بھی ناچ رہے ہوتے ہیں اور وہیں یہ لڑکیاں بھی ناچ رہی ہوتی ہیں۔ عجیب و غریب یہ منظر نظر آتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ الامان والا پیر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن میرے ناظرین کرام، یہ آزادی کا حق اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو یہ وطن ملا، ہمیں ایک ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ ایک وطن ملا۔ ہمارے غریب غربا اس میں ایسے بیٹھے ہیں، ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے وطن کے ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کہ ہم اس کا احساس نہ کریں؟ اس کا احساس کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ وطن ہمیں بڑی مشقتوں کے ساتھ ملا۔ یہ جشن جو مناتے ہیں، یہ آزادی کے جو جشن منا رہے ہیں، یہ ان کا جشن منانا اس طرح درست نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ کیا وہ قائد اعظم کے دور میں جب پاکستان یہ آزاد ہوا تھا تو 18 لاکھ مسلمانوں کی جو جانیں گئی تھیں، جو 18 لاکھ مسلمان جو شہید ہوئے تھے، کیا اسی کی وجہ سے شہید ہوئے تھے کہ آج ہم جشن منائیں گے، ناچ گانا کھیل کود کر کر ہم اس کو آزادی کے نام پر ایک نام دیں گے کہ ہمارا وطن آزاد ہوا تھا؟ کیا یہی شکر ہے؟ یہ شکر نہیں ہے، یہ ہماری ایک بھول ہے۔ شکر ادا کرنا ہے تو اس دن روزہ رکھ کر ادا کریں، شکر ادا کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئیں۔ ارے شکر ادا کرنا ہے تو اس دن 2 رکعت نفل ادا کریں۔ میرا یہ مشورہ ہے، 2 رکعت نفل ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں، شکر ادا کر کے مولا تو نے ہمیں ایسا وطن عطا کیا جس میں ہم تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسا وطن عطا کیا کہ جس میں ہم کھلے عام کاروبار کر سکتے ہیں، رزق حلال ہم کما سکتے ہیں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کفار ہم پر ظلم نہیں کر رہے۔ میرے ناظرین کرام، یہ وطن ایسے نہیں ملا کہ ہم اس طرح کے اونٹ پٹانگ کی حرکتیں کریں اور یہ جی جناب ہماری یہ جشن آزادی ہو رہی ہے۔ جشن آزادی اس طرح نہیں ہوتی ہے، یہ ہماری سوچوں میں کافروں نے ایک چیز بھر دی گئی ہے کہ یہ جشن اس طرح منایا جائے، حالانکہ یہ جشن اس طرح نہیں منایا جاتا، اللہ کا شکر ادا کر کے منایا جاتا ہے۔ تو خدارا 14 اگست میں ایسے نازیبا حرکات نہ کیجیے گا، یہ گانے باجے یہ وہ اور فائرنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ کیا فائدہ اس فائرنگ کرنے سے؟ کسی کی جان چلی جاتی ہے۔ پچھلے سالوں دیکھو تو صحیح، جب بھی فائرنگ ہوئی ہے کسی نہ کسی کی جان چلی گئی ہے۔ اب ایک آزادی منانے کے نام پر آپ کسی کی جان دے رہے ہیں، کیا یہ آزادی ہے؟ ان کے گھر کو خوشحال سے بدل کر ماتم کا گھر بنا دیا ہے، کیا یہ خوشحالی ہے؟ یہ خوشحالی نہیں ہے۔ آپ اپنی خوشی منا رہے ہیں کہ کسی کے آنسو گر رہے ہیں وہاں پر، کسی کے گھر سے میت نکل رہی ہے، یہاں پر یہ ایکو ساؤنڈ وغیرہ لگا کر گانے نکال کر یہاں پر ایک یہ جناب یہ ٹرکوں میں ساؤنڈ لگا کر اور نکل رہے ہیں روڈوں میں یہ نوجوان، اسی کا نام آزادی نہیں ہے۔
ایک سے آگ ساؤنڈ نکال رہے ہیں، دوسرے گھر سے وہ میت نکل رہی ہے، یہ آزادی ہے؟ خدا را ایسا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وطن، آپ یہ سوچیں کہ وطن کیسے ملا؟ جس طرح ابھی آزادی مل رہی ہے، یہ وطن آزاد ہونے سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ 1947 جب پاکستان آزاد ہوا، اس سے پہلے جتنے بھی تھے ہمیں اس طرح آزادی نہیں ملا کرتی تھی، اس طرح عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ آزادی ملی ہے تو ان نوجوانوں کا صدقہ ہے جنہوں نے اپنے خون بہا کر اس وطن کو آزاد کیا ہے، یہ اس نوجوانوں کا صدقہ ہے۔ ہمیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے اثارِ ثواب بھی کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اس وطن عزیز کو ہمارے لیے ایک خاص وطن پاک بنایا۔ یہ مسلمانوں کا ایک وطن ہے، ہمیں اس وطن میں مسلمانوں کے طور طریقے کے مطابق یہ گزارنا چاہیے وقت، نہ کہ یہ کہ وطن مسلمانوں کا اور انداز کفار کے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہر روز کا یہ سورج ہمیں بتاتا ہے، اے اقبال مغرب میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ یہی حال ہے، اگر مغرب میں جائیں گے تو ڈوب جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے مسلمانوں کا خیال رکھیے گا، اور اپنے وطن کے لیے یہ عزم بنا کے رکھیں کہ جب بھی ہمیں ہمارے وطن کو ہماری ضرورت ہو، ہم انشاءاللہ عز و جل ایک نہیں، دو نہیں، 112 قدم آگے بڑھ کر انشاءاللہ عز و جل اپنے وطن عزیز کا ساتھ دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔